دیکھیں مارکیٹ میں ایک اینڈرائڈ موبائل 20,000 روپے کا بھی ملتا ہے، اور ایک موبائل آئی فون 15 بھی ملتا ہے، 14 15 13 سب اپ گریڈ کہلاتے ہیں، جو لاکھوں روپے میں ملتے ہیں۔ جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ 20,000 والے موبائل سے بھی بہت بڑا کام کر جاتا ہے، اینڈرائڈ موبائل سے۔ اور جس کو کام کرنا نہیں آتا نا، یہ جس کو کام جو نہیں کر پاتا، وہ لاکھوں روپے والے موبائل سے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی فرق کیا ہے، کیا فرق ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ 20,000 والے موبائل میں بھی بہت بڑا کام کر کے آ رہا ہے، اور ایک بندہ ہے جو 5 لاکھ روپے والے موبائل سے بھی کچھ نہیں کر پا رہا؟ مین ریزن کیا ہے؟ مین ریزن ہے اویئرنیس، آگہی، شعور۔ کیونکہ اس موبائل کے استعمال کے بارے میں جس کو نہیں پتا، وہ 5 لاکھ کا موبائل لے کر بھی صرف کال ملائے گا یا پھر میسج کرے گا۔ کیوں بھائی؟ اس میں تو اور بھی اپلیکیشنز ہیں، اس میں تو آپ پوری دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اس میں تو آپ کیسے کیسے سافٹ ویئرز کے ذریعے کام کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، نہ جانے کتنے اب تو اسکلز آ چکے ہیں۔ اے آئی کہاں لے کر جا رہی ہے دنیا کو، آپ کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو یقیناً آپ سب کا جواب یہی ہوگا کہ طاہر بھائی، کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں معلومات ضروری ہے۔ اگر بنیادی طور پر انفارمیشن نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں کیا جا سکتا، ایسا ہی ہے۔ تو بھائی یہ موبائل کی تو میں نے ایک مثال دی تھی، یہ لیجئے گا، مگر ہم یہ سوچیں کہ ہم الحمدللہ اللہ کے کرم سے مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، سارے کہتے ہیں الحمدللہ۔ خدا نہ خواستہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہو جاتے جو بد مذہب ہے، جو بے دین ہے، جو نان مسلمز ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور، عقل اسی لیے دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسے ہدایت مل سکتی ہے اللہ کی توفیق سے، کیا خیال ہے؟ مگر اس نے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ غور کریں کہ بھائی بینگ اے مسلم، کیا ہمارے پاس وہ انفارمیشن ہے کہ ہم دین کی خدمت کر سکیں؟ بھائی موبائل ہے پر چلانا نہیں آتا، تو 5 لاکھ والا موبائل بھی آپ کو ترقی نہیں دے سکتا۔ اب آپ غور کریں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، مگر ہمیں اسلام کی تعلیمات نہیں پتہ، تو یہ بتائیے کیا ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں؟ کون کون کہتا ہے کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں پتا، اور جب پتہ چل جائے گا تو پھر دین کی خدمت کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ جب ہم کرنا چاہیں۔ اب ہمارا بنیادی سوال ہے کہ طاہر بھائی اسلام کی تعلیمات تو ہر شعبے میں ہیں، آیا ہمیں کون سا علم حاصل کرنا چاہیے؟ کس کس کا سوال ہے؟ بس باقی لوگوں کو پتہ ہے، پھر میں پوچھ لوں گا، دیکھ لیں۔ سوال ہے نا کہ بھائی اسلام کی تعلیمات تو ہر شعبے میں ہیں، طاہر بھائی یہ بتائیں کہ ہمیں کون سا علم سیکھنا ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ اسلام نے کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ بھائی یہ والا علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ والا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ عقائد کا علم ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج یہ ہوتا ہے کہ جو دیگر مکاتب فکر کے لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو جو ان کی تعلیمات وہ سکھا دیتے ہیں۔ ہم اہل سنت والے جو اہل حق ہیں الحمدللہ، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیا رکھنا ہے، ہمیں اللہ کی توحید کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے، ہمیں حضور کے پیارے پیارے صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ بھائی نعرہ لگا ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، کسی دوسرے نے کہا کہ بھائی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کیا پتا؟ ارے بھائی نوجوان کو جب پتا ہوگا کہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ آج سے نہیں 1450 سال سے ہے، اور یہ عقیدہ مسلم ہے، طے شدہ ہے کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہیں اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر ہم کسی کی بات کیوں سنیں گے؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارا نوجوان تھوڑی دیر کے لیے یوں ہو جاتا ہے، بھائی کیا ہوا یار، یہ صحیح تو نہیں کہہ رہا۔ آپ کو اس لیے
یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ صحیح تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اپنا عقیدہ نہیں پتا. نوجوانوں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مراد یہ ہے کہ ہمیں عقیدے کا علم سیکھنا ہے. اب عقیدے کا علم سیکھنا جو فرض ہے وہ سب نے سیکھنا ہے. اب طاہر قادری نہ بھی بولے, کوئی آپ کو نہ بھی کہے, وہ دین نے فرض کیا ہے. پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. صحیح ہے نا؟ تو اب ہم سب یہ غور کریں کہ سب سے پہلے ہم نے جو بنیادی عقائد ہیں ان کا علم سیکھنا ہے, وہ ہم پہ فرض ہے. اس لیے بھی میں آپ کو جوڑنے آیا ہوں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے, اس لیے بھی میں آپ کو جوڑنے آیا ہوں آئی ڈی ایس کے ساتھ, کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ. تو وہ کہتے ہیں نا کہ یار ابا کے کام پہ گیا تھا, یعنی ابا کا جو بزنس تھا نا, ابا نے کہا بیٹا کل سے میرے کام پہ آنا ہے تجھے میرے ساتھ. پپا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. بیٹا کوئی بات نہیں, سیکھ جائے گا. پھر کیا ہوا, اگلے دن بیٹا گیا پپا کے ساتھ. پپا بالکل سمجھ نہیں آ رہا, پپا مزہ بھی نہیں آ رہا. بیٹا آئے گا آہستہ آہستہ, جیسے جیسے سمجھ آنا شروع ہوگا ویسے ویسے مزہ آنا شروع ہوگا. ہاں, اور پھر جب کمائے گا نا پھر تو ڈبل مزہ آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ ابھی کیا اپنے کو کنیکٹ ہونا ہے. جب اپن کنیکٹ ہو گئے نا دین کے ساتھ انشاءاللہ, تو پھر شارٹ کلپس کے ذریعے جب آپ کنیکٹ ہو جائیں گے پھر آپ کہیں گے طاہر بھائی مزہ آنا شروع ہو گیا ہے. جب مزہ آنا, لذت ملنا شروع ہو جائے گی نا, کیونکہ لذت کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ جب حضور کی شانیں سنیں گے تو حضور سے محبت بڑھے گی, اور حضور سے محبت بڑھے گی تو لذت بڑھے گی. خدا کی قسم زندگی کا مزہ ہی حضور کی محبت میں ہے. تو اس لیے نوجوانوں میں آپ کو آئی ڈی ایس سے کنیکٹ کرنے آیا ہوں. آپ نے اپنی ڈیٹیلز اسی لیے جمع کروانی ہے تاکہ اب آپ ہماری ٹیم بن جائیں. آپ سے کوئی پوچھے بھائی کیا کرتے ہو, کہنا یہ کرتا ہوں اور آئی ڈی ایس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہوں. آپ کو آپ کا ایک حوالہ اور تعارف بھی دینے آیا ہوں. صحیح ہے نا؟ بینگ اے مسلم یہ ہم پر ضروری ہے کہ اسلام ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے جتنے نوجوان ہیں سب کا جذبہ ہوگا کہ بھائی ہم نے کام کرنا ہے, بھائی کام کرنا ہے. اچھا بھائی کیا کرنا آتا ہے؟ آتا تو کچھ بھی نہیں ہے, مطلب دین کے کام کے لیے دریا بچھوا لینا. بھائی اچھی بات ہے, یہ بھی بڑا کام ہے. پر آپ نوجوانوں کو اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی بھی بد مذہب, کوئی بھی اسلام کا دشمن, کوئی بھی خدا کا منکر, آپ کو پتہ ہے خدا کے منکر بھی آ گئے ہیں, خدا کے انکاری بھی دنیا میں. آپ کو حیرت نہیں ہو رہی؟ جو پہلے مسلمان تھے وہ نعوذ باللہ خدا کے منکر ہو رہے ہیں. تو اب ہمیں یہ سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کر سکیں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا